اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سورہ یاسین کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اینڈ ہم لوگ کافی دن پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین. انشاءاللہ سب کے سامنے قرآن ہو، قرآن کی کا اسکرپٹ ایک آپ کے سامنے سورہ یاسین کا ہو تاکہ کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آئے تو جب ہم سمجھاتے ہیں تو آپ میننگ سمجھ کے ٹرانسلیشن بھی سمجھ لیں انشاءاللہ. اینڈ یہ بھی کہا تھا کہ کوشش کریں گے، امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سورہ حفظ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے. اینڈ اگر کسی کی کا حفظ نہیں ہے تو انشاءاللہ ابھی اچھا موقع ہے میننگ سمجھ کے پھر ہم حفظ کرنا شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے. ربی یسر ولا تعسر وسخل علینا وتمم بالخیر یا کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین کہ ہمارے پچھلے کلاس میں ہم لوگ پڑھے تھے اراؤنڈ 27 آیات. اوکے، اگر ابھی کسی کے پاس کوئی مشکل ہے وہ پوچھ سکتی ہے، نہیں تو ہم لوگ آگے جائیں گے اور بعد میں اینڈ آف دا کلاس کسی کے پاس اگر پرابلم ہے. لیکن ہم نے جیسے پہلے کہا سب کے پاس ایک اسکرپٹ قرآن کا یا سورہ یاسین کا سامنے ہونا ضروری ہے تاکہ ہم دیکھیں اور سمجھے قرآن کی آیتوں کو انشاءاللہ. اوکے، کسی کے پاس ہم نے وہ نہیں بھیجا ہے، لنک نہیں بھیجا تھا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورہ یاسین آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں. سورہ یاسین میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، بلکہ اللہ سٹارٹ کر کے کہتا ہے یاسین اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے بعد میں قرآن کی حقانیت اور نبوت کی حقانیت کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کو اصحاب قریہ کی داستان بتا دو، واقعہ بتا دو. اور پورے اصحاب قریہ کا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، ایک علاقہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو نام بھی بتایا تھا. اس علاقے کا نام کیا تھا؟ انطاکیہ. وہ ایسے علاقہ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شام کے قریب ہے، شام کے قریب ہے، کچھ 300 سے کم کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شام کے. تو وہاں پر وہ ایسی شہر ہے، شہر قدیمی شہر ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کچھ 300 سال پہلے اس شہر کی تعمیر کی گئی تھی. اور اس میں وہ شہر انطاکیہ رومن امپائر کے اندر تھا. اینڈ بہت زیادہ اس شہر میں نعمتیں اللہ نے عطا کی. وہ علم اور تجارت کے حساب سے بہت لحاظ سے بہت آگے تھے،
اور بے شمار ان کے پاس نعمتیں تھی اور بہت دولت و ثروت تھی، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے وہاں پر دو اپنے میسنجرز کو بھیجا، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرست تھے تو ان کو حق کے بارے میں بتانا، اور پھر تیسرے کو بھیجا، اور اینڈ میں کیا کیا، انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے ان کو شہید کیا۔ شہید ہونے والے کا نام بتایا جاتا ہے حبیب نجار، اور جب ان کو شہید کیے تو یہ وہ اللہ کا مومن بندہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ اکیلے ہونے سے گھبراتا ہے، اگر کسی کو گمراہی پر دیکھتا ہے تو وہ اس کو حق کی طرف لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اگر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور یہ درس ہے کہ اگر ایک انسان اکیلا بھی ہو تو ضروری ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، یہاں تک کہ وہ مر کے شہید بھی ہو گیا، اس کے بعد میں بھی اس کے دل میں تمنا ہے کہ اے کاش میرے قوم والے جانتے کہ میری حالت کیا ہے۔ کون سی آیت میں بتایا؟ قیلت خل الجنہ، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی مرنے کے بعد فوراً شہید کو کے لیے جنت ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ کاش میرے قوم والے جانتے، قال یا لیت قومی یعلمون، آیت نمبر 26، اے میرے قوم والے جانتے کہ میری حالت کیا ہے۔ حالت کیا ہے؟ بما غفر علی ربی، اللہ نے میرے پروردگار نے میرے گناہوں کو بخشا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین یعنی عزت والوں میں قرار دیا، اور میرے گناہوں کو بخش دیا، مجھے جنت میں عالی مکان عنایت کیا ہے اس مالک کا۔ میرے قوم والے جانتے تو ایمان لانے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، اور آئندہ کے لیے عزت و احترام اور اطمینان کا اعلان ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کاش میرے قوم والے جانتے تو وہ بھی ایمان لاتے، ان کے بھی گناہوں کو اللہ بخش دیتا۔ تو آیت نمبر 27 کے بعد اللہ کہتا ہے، ابھی آیت نمبر 28، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ وما انزلنا، ما یعنی نہیں، اور ہم نے انزلنا نازل کیا، ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا، علی قومہ اس مومن شہید کے قوم پر، ہم نے من بعد ہی اس کی شہادت کے بعد، ہم نے کسی کو نازل آسمان سے نہیں کیا، من جند، جند یعنی آرمی، جند یعنی فوج۔ تو اللہ کہتا ہے جند من السماء، آسمان سے اس مومن بندی کی شہادت کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج کو نازل نہیں کیا، وما كنا منزلین، اور ہم کوئی فوج نازل کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک شخص شہید ہو گیا اور لوگ انکار کرتے ہیں توحید سے اور حق کے طرف دعوت دینے والے کو مار کے ختم کیے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں ہم کوئی بڑی عذاب نازل نہیں کریں گے آسمان سے فوج یعنی فرشتوں کا فوج یا عذاب بہت زیادہ کی ضرورت نہیں۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ بہت حقیر اور بہت مجبور اور بہت بے کس ہے، بے بس ہے، تو اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے فوج کو لا کر انسان کو گرا دے، ختم کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی فوج کو آسمان سے نہیں گرایا، یہ شخص شہید ہو گیا، اس کے بعد میں ہم نے نہیں نازل کیا آسمان سے، اور ہم نازل کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا کیا؟ آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 29، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ پھر کیا؟ اللہ کہتے بس ان کانت، وہ جو نازل ہوا اس قوم پر صرف ایک صیحۃ واحدۃ، ایک
صیحہ ایک چیخ، ایک آواز، ایک جھنکار کو کہتے ہیں. آسمان سے ایک آواز آئی، واحدتن، سنگل اسکریچ، اور یہ آواز ہی کافی تھی اس قوم کو ختم کرنے کے لیے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ ایسے ختم ہو گئے، گر پڑے جیسے خامدون. خامدون کس کو کہتے ہیں؟ جو اندھیرا ہو جائے، لائٹ جس سے نکالا جائے، جان جس سے نکالا جائے. تو کہا ایک چراغ جیسے بجھ جاتا ہے، لائٹ ختم ہو جاتا ہے، ویسے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے، وہ تو صرف ایک مہیب آواز تھی، ایک آواز میں سب کے سب گر گئے جیسے کہ وہ بے جان ہو گئے. ان کے سے جیسے ان کی بدن سے جیسے نور نکالی گئی ان کی روح کی. ہاں، تو چراغ جیسے بجھ جاتی ہیں ویسے وہ رہ گئے. یا حسرتن علی العباد، اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں کیا رہ گیا؟ حسرت. حسرت کس کو کہتے ہیں؟ صد افسوس. علی العباد، اب یہ لفظ عباد ہے، یعنی تمام، یہ ایک لفظ ہے، کلی لفظ ہے، یعنی تمام بندوں پر افسوس ہے کہ دنیا میں ان کے پاس موقع ہے عمل کرنے کا، لیکن موت آنے کے بعد انسان مجبور ہو جاتا ہے جب تک وقت ہے اس وقت تک عمل کرے، اور سوچ فکر کر کے اور فکر کر کے صحیح عقیدے پہ آئے اور عمل بھی کرے تو انسان کامیاب ہے. اگر نہیں، عباد جمع عبد، عبد یعنی بندہ. تو اللہ کہتا ہے العباد، یعنی تمام بندوں کے اوپر افسوس ہے، جتنا بھی ان کو موقع دیا، عقل دیا، ہوش، حواس، دیکھنا، سننا، سمجھ، اور ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو، دینوں، شریعت کو بھیجا. یہ لوگ نصیحت کو قبول کر کے ہیں، ہدایت کے راستے پہ اگر نہیں آئے تو قیامت کے دن ہر انسان عذاب کو دیکھے گا تو صد افسوس کرے گا. حسرت قیامت کے دن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ. تو حسرت کرے گا انسان، افسوس کرے گا. اللہ کہتا ہے افسوس ہے ایسے بندوں پر. یا حسرتن علی العباد. اس کے بعد کیا ہے؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ جب وہ رسول آئے تو یہ یستہزئون، یہ مذاق اڑانے لگے، ٹو میک فن آف، یہ مذاق کرتے ہیں. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی قوم کو بغیر ہدایت کا نہیں رکھا، ہر قوم میں ہم نے ہدایت کرنے والے ہادی کو بھیجا، مگر جو گنہگار تھے تو وہ کیا کرتے رہے؟ وہ رسول کی باتوں کو سنے اور اس کے بعد میں انکار بھی کرتے رہے، جھٹلاتے بھی رہے، تہمتیں بھی لگاتے رہے اور مذاق بھی اڑاتے رہے. تو جو ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کے لیے ہدایت کے راستہ خود انہوں نے ٹکرایا. اب اللہ کہتا ہے کہ مذاق اڑا کر، تہمت لگا کر، الزام لگا کر، انبیاء کا تم نے مذاق جو اڑایا وہ تمہارے حق میں نقصان تھا. تو ایسے بندوں پر افسوس ہے جو ہدایت کو ٹکراتے ہیں اور وقتی طور پر مذاق اڑاتے ہیں اور حق کو نہیں پہچانتے. تو آیت ایک بار پھر پڑھیں گے، آیت نمبر 30. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس رسول جب آئے تو کوئی ایسا رسول نہیں تھا جو آیا ہو الا کانوا بہ یستہزئون، سوائے یہ کہ وہ رسولوں کو، انبیاء کو دیکھ کر، مرسلین کو دیکھ کر، باتوں کو سننے کے بعد ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے. اب اللہ آیت نمبر 31 دیکھیں گے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرون انہم الیہم لا یرجعون. علم یروا، علم یعنی کیا، لم یعنی نہیں، یرو کیا، یہ لوگ دیکھتے ہیں،
अलम यरो, क्या ये इन्होंने नहीं देखा, देखा का मतलब क्या, देखा और फिक्र किया समझा, क्या ये इन्होंने नहीं देखा है, कम अहलकना कबलहुम मिन कुरूनिन, कम यानी कितने, हाउ मच, हाउ मेनी, अहलकना हमने हलाक किया, कबलहुम इनसे पहले, मिन कुरून, कुरून के बारे में है कि कुरून ट्राइब्स को कहते हैं और कबीले वालों को कहते हैं, कितने ट्राइब्स को, कितने कबीले वालों को, और ऐसे लोग जो एक जमाने में रहते हैं, एक जमाने में रहने वाले को कुरून, कुरून उनके तरफ इशारा है। तो कहा हमने कितने कौमों को हलाक कर दिया, क्या ये नहीं देखे, क्या ये नहीं समझते हैं, इनसे पहले इतने कौमों को हमने हलाक जब किया, उनकी वाकयात इन तक पहुंची और ये वाकयात को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। जैसे जनाब नूह की कश्ती को हमने कैसे गर्क होने से बचाया, बाकी के तमाम कौम कैसे गर्क हो गए, इसी तरीके से जितने भी लोग थे किसको जमीन में दसाया, इसके लिए कौन सी आफत आ गई, कुरान में हर जगह मिसाल है। तो अल्लाह कहता है क्या ये बस्ती वालों ने, ये कौम के लोगों ने नहीं देखा कि हमने कैसे हलाक किया उन कौमों को जो उनसे पहले थे, कुरून नी, यहाँ तक समझ गए। इन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और इन्नहुम बेशक वो लोग, इलैहिम ला यरजिऊन जो हलाक हो गए, यरजिऊन राजा यानी पलटना, ला यरजाऊन वो नहीं पलटेंगे। इन्नहुम बेशक वो लोग जो हलाक हो गए, जो खत्म हो गए, जो चले गए, वो नहीं पलटेंगे। इलैहिम जो अभी इतने सालों के बाद दूसरे लोग आए हैं, यानी एक सदी गुजरने के बाद, एक जमाना गुजरने के बाद वही जगह पर, वही कम्युनिटी में दूसरे लोग आते हैं। इसलिए हमने कहा कुरून किसको कहते हैं, जो एक जमाने में एक साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी वाले जमाने के साथ बदलते हैं। तो अल्लाह कहता है क्या ये इन्होंने नहीं देखा, हाँ, कि जो गए वो कभी भी वापस पलट कर इनके पास हरगिज पलट कर नहीं आ सकते। यानी जो एक बार जिंदगी है, जो गए वो पलट कर आकर तुमको नहीं बता सकते कि तुम्हारी गलती क्या है, तुम गलती ना करो। आयत नंबर 31 के बाद आयत नंबर 32, व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहसरून। हाँ, अल्लाह कहता है कि ये लोग अपने कौम वालों के पास पलटकर अपने घरों में, अपने कौम वालों के पास मरने के बाद वापस नहीं पलट कर आ सकते, लेकिन वो मेरे पास आएंगे, हमारे पास जमा होंगे, हमारे पास हाजिर होंगे। देखिए आयत सुनिए, व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, व इन कुल्लुन, और जबकि, हाँ जबकि तमाम लोग, जमीउन वक्त आएगा तो जमीउन तमाम के तमाम इकट्ठा एट वन टाइम, लदैना हमारे पास, मुहज़रून हाजिर होने वाले हैं। यानी वो अपने कौम वालों के पास पलटेंगे नहीं, पलटेंगे तो हाजिर होंगे, तो किसके पास हाजिर होंगे, अल्लाह के हुक्म से। और जब अल्लाह कहेगा तो तमाम आलम इंसानियत को अल्लाह कहता हम लदैना हमारे पास मुहज़रून हाजिर करेंगे। उस वक्त जब हम हुक्म देंगे तो सबको मुहज़रून हाजिर होना है, वो बच नहीं सकेंगे। यानी अल्लाह कहता है वो पलटकर अपने कौम वालों के पास नहीं जा सकते, लेकिन जब हम हुक्म देंगे तो लदैना हमारे पास, कुल्लुन सब के सब, जमीउन एक साथ हाजिर होंगे। आयत नंबर 33, व आयतुल लहुमुल अर्जुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। ये पूरे सूरे के बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये सूरा मक्की है। मक्की जब कहा तो मतलब ये है
کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں سے ایک ہے۔ ہجرت سے پہلے مکے میں کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو بت پرست تھے، جو بتوں کو سامنے رکھ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ جو غائب ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کو ہدایت کر کے توحید کی طرف لانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے معاد یعنی قیامت کے بارے میں ذکر کیا رسول نے، انبیاء نے۔ جیسے رسول نے کہا کہ میں تمہیں اگر کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک فوج ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، جیسے پہاڑی کے چوٹی پر رسول کھڑے ہیں، اس طرف مکے والے ہیں خاندان والے، اور اس طرف کسی کو نہیں دکھتا ہے، جیسے ایک ماؤنٹین ہے، جیسے بچے ماؤنٹین ڈرا کرتے وہ ہم امیجن کرے، اوپر رسول کھڑے ہیں، ایک طرف مکے والے ہیں اور ایک طرف رسول دیکھ کر کہتے اگر میں تم کو کہوں کہ اس طرف جو تم نہیں دیکھ سکتے وہاں ایک فوج ہے وہ جو جلد ہی تم پر حملہ ہونے والا ہے، تو کیا تم بغیر دیکھے میری بات کو قبول کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ عبداللہ کی بیٹے ہم نے تم سے سچ کے علاوہ کبھی ایک لفظ نہیں سنا ہے، تم ہمیشہ سچ بولتے رہے ہو، تو اب اگر کہو گے جو بھی کہو گے ہم مانیں گے۔ تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک عظیم خطرے کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ لشکر تو چھوٹی موٹی بات ہے، تو کہا کون سے عظیم خطرہ؟ تو کہا ایک دن آئے گا جہاں پر جس دن ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور وہاں پر ہم کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی ہم کو ایکسپلینیشن دینا ہوگا، اور جو برا کیے ہو تو اس کے لیے ہم کو سزا دی جائے گی، اور جو اچھا کیے ہے اس کے لیے ہمیں انعام دیا جائے گا۔ تو جب یہ لوگوں نے یہ سنا تو پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ کون ہے جو ہم کو زندہ کرے گا جب ہم مر چکے ہیں، جب ہماری ہڈیاں گل چکی ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہی پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کی خلقت کی، جس نے چاند و ستاروں کو بنایا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے ہمیں بنایا، وہ پروردگار ہمارا خالق ہے، اور اسی کو ہم کو تلاش کرنا ہے، اور اسی پروردگار کے ہم کو مرضی حاصل کر کے عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم سزا سے محفوظ ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو یہ پوری بات بتا دی۔ تو یہ پورے سورے میں رسول کی رسالت کی حقانیت اللہ بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ رسول کی بات کو مانیں، معاد اور قیامت پر ایمان لائے، اور قرآن اور خدا اور توحید کی طرف آ جائے۔ تو یہاں تک تو اللہ کہتا ہے کہ وہ 3 لوگوں اصحاب قریہ کا واقعہ سناؤ، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ عرب لوگوں کو اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب ان کو وہ اصحاب قریہ یعنی حبیب نجار کا واقعہ بتاؤ، جو نہیں مانے اس وقت کے نبی کو، ان کے لیے ایسی عذاب کا ذکر ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، آگے نہیں دیکھا ہے، قیامت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، جہنم کو کے عذاب کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں میری نشانیاں بہت ساری ہے، جیسے میری قدرت، کون سے قدرت سے ہم قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کریں گے، یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، مگر دنیا میں جس قدرت سے ہم نے دنیا کی تخلیق کی، جو ان کے سامنے باتیں ہیں وہ نشانیوں کو ان کے لیے آشکار کر دو، حالانکہ آشکار ہے۔ تو آیت نمبر 33 وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها اخرجنا منها حبا ومنہ یاکلون۔ اللہ کہتا ہے یہ نشانی چاہتے ہیں کہ ہم
مردے کو زندہ کیسے کریں گے؟ ایک انسان جو مر گیا ہے، 50 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 1000 سال سے جو مرے ہوئے ہیں، ان کو ہم زندہ کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، ہم کو جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم یقین نہیں کریں گے، اور جب دیکھیں گے تو وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، تو ابھی کیا ہو گئے، کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو بتا دو، کیا بتاؤ؟ میری نشانیوں کی طرف ان کو توجہ دلاؤ، وہ آیتون، اور یہ بھی ایک نشانی ہے، کیا جو ان کے سامنے نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، فور دیم، وہ آیتون لہم، کیا ہے نشانی؟ الارض المیتہ، زمین جو مر چکی ہے، احییناہا، ہم اس زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نکالتے ہیں، اخرجنا ہم خارج کرتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، منہا اس مردے زمین میں سے ہم نکالتے ہیں، کس چیز کو نکالتے ہیں؟ حبًّا، حب یعنی گرینز، دانے، چاول، جوار، باجرہ، یہ دالیں جو بھی نکلتے ہیں زمین سے۔ تو اللہ کہتا ہے میری قدرت کی نشانی، کیسے میں قیامت میں لوگوں کو زندہ کروں گا، یہ جاننا چاہتے ہیں؟ تو ابھی ہے ان کے سامنے، زمین جو مر چکی ہے اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے نکالتے ہیں حبًّا، دانے نکالتے ہیں، وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی فصلوں میں سے، دانوں میں سے وہ کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، اور چاول کھاتے ہیں، اور تمام جواری، تمام سیریلز اور تمام پلسز کھاتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کرتے یہ کون ہے جس نے یہ ان چیزوں کو ہمارے لیے زمین سے نکال کر، پرووائڈر کون ہے، یہ نہیں سوچتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آیت لہم، زمین ہی میری نشانی ہے جو ان کے لیے کافی ہے۔ کیسی زمین؟ الارض المیتہ، اب اللہ نے اس زمین کو میتہ کیوں کہا، مری ہوئی زمین کیوں کہا؟ دیکھیے ابھی گرمی کے دن، مئی میں، اپریل میں زمین پوری طریقے سے بنجر ہو جاتی ہے، سوکھی، کھیت پھر سبز اور لہراتے نہیں ہیں، جتنے بھی گھاس ہے سوکھ کے اجڑ جاتے ہیں اور زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ تو وہ زمین جس پر گھاس نہیں ہے، جس پر حیات نہیں ہے، جو خالی ہے گرمی کے وجہ سے یا عدم پانی کے وجہ سے، اللہ کہتا ہے وہ زمین مری ہوئی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، تم کچھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک مرتبہ جب بارش ہو اور بارش کا پانی جب گرتا ہے تو تھوڑے دنوں کے اندر ہم ہر جگہ کیا دیکھتے ہیں؟ گھاس اگنے لگتے ہیں، پودے نکلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ زمین جو مری ہوئی تھی اب جب ہری بھری ہو گئی تو زندہ ہم نے کیا اس زمین کو۔ پھر جنگل کے زمین میں تو کوئی دانا نہیں بوتا، مگر جس کی زمین ہے وہ دانے جب ڈالتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم نکالتے ہیں دانے میں سے پودا۔ کیوں؟ کیونکہ ہزاروں دانوں کو زمین میں ڈالنے کے بعد کیا یقین ہے کہ اس میں سے پودے نکلیں گے؟ ہاں، مشکل ہے، کتنے دانے ڈالتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، اور بہت کم اس میں سے پودے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے قیامت کی نشانی یہی ہے کہ جو زمین سوکھی تھی، مری ہوئی تھی، بے جان زمین میں ہم جان ڈالتے ہیں اور اس میں سے دانا نکالتے ہیں، وہ فصل کو یہ کھاتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں کہ کون ہے جس نے اس زمین سے ان پودوں کو نکالا اور ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا۔ اگر انسان سوچے تو وہ اپنے پروردگار کی نشانیوں کو ہر جگہ پاتا ہے اور اپنے پروردگار تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے زمین ہی کافی ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، یَأْكُلُونَ یعنی منہو، ان دانوں سے وہ کھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس دانے کے نکالنے والا اور اناج کا انتظام کرنے والے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اللہ کہتا ہے زمین جو مر چکی تھی اس کو اندر ایک ہم دانے کو نکالتے وہ کھاتے ہیں، اس کے بعد بھی اور جعلنا فیہا اور اس زمین کے اندر ہم قرار دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں کیا؟ جنات یعنی گارڈنز. ہم زمین میں کیا کرتے ہیں؟ ہم زمین میں جنات من نخیل ہم باغ لگاتے ہیں. باغوں کے اندر نخیل یعنی ڈیٹس، کھجوروں کے درخت. ہاں کھجور پرووائڈ کرتے ہیں. پہلے کیا کہا تھا؟ دانے. اب کیا کہتا ہے؟ ہم ان کے لیے فروٹس کا بھی انتظام کرتے ہیں. کس چیز کا؟ خرما کا نام لیتے. بہت سارے پھل تو ہیں دنیا میں لیکن ایک یا دو کی مثال ہی کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کہتا ہے وہ عناب جمع پلورل آف عنب. عنب مینس گریپس، انگور، اینڈ نخیل از کھجور. تو اللہ کہتا ہے ہم ان کے لیے کھجوروں کو اور انگور کے پھل نکالتے ہیں، اور اسی طریقے بہت سارے پھل ہم دیکھتے ہیں جو زمین سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور زمین کے اندر سے فجرنا ہم زمین میں سے نکالتے ہیں، پھوٹ کر نکلتے ہیں. we spring out یعنی زمین سے سٹریمز کو ہم بہاتے ہیں یا سپرنگز کو ہم زمین میں پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ دانے ڈالتے ہیں تو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. من العیون، عیون کس کو کہتے ہیں؟ سٹریمز کو کہتے ہیں یا نہروں کو کہتے ہیں. ہاں اینڈ فجرنا ٹو اسپرنگ آؤٹ یعنی پھوٹ کر نکلنا. تو زمین میں ہم پھل بھی نکالتے ہیں، اناج بھی دیتے ہیں، اور زمین سے ہم نے کیا؟ چشمہ کو بھی جاری کرتے ہیں. ہر جگہ چشمے کو جاری کرتے ہیں تاکہ وہ پھل اور وہ اناج کا انتظام ہو جائے. اور کیوں؟ آگے والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 35. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. بہت فکر کرنے والی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ زمین میں پانی کا انتظام کیا، ان کو اناج بھی دیتے ہیں اور ان کو فروٹس بھی دیتے ہیں، کھجور بھی دیتے ہیں. کس لیے دیتے؟ لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائے، من ثمر ہی اس کے، ثمر یعنی فروٹس، تاکہ وہ کھجور کے درختوں کے فروٹس کھائے، تاکہ ہر فروٹس کے درختوں کے پھل وہ کھائے، انجوائے کرے. وما عملته ایدیہم، ایدی از the plural of ید. ایدی جمع ہے ید کی. ید کا مطلب کیا ہے؟ ید یعنی سوری ید یعنی ہاتھ. ید اللہ کہتے ہیں نا، ید یعنی ہاتھ. اینڈ یہ کیا ہے؟ ایدی ایک سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ ہینڈز. وما عملتہ ایدیہم اور ان کے ہاتھوں نے یہ عمل نہیں کیا. اس کا مطلب جو ہم نے پہلے آپ کو سمجھایا، یعنی دانا بو سکتا ہے ایک کسان لیکن اپنی قدرت سے وہ دانے میں جان نہیں ڈال سکتا. عملتہ ایدیہم وما عملت ان کے ہاتھوں کا کارنامہ نہیں ہے. دانوں میں جان ڈالنا ان کے ہاتھوں کا کارنامہ نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو پھر سوچنا چاہیے کہ کس نے کیا ہے. ہاں تو بہت اچھے سے اللہ سمجھاتا ہے کہ ہم زمین میں انتظام کرتے ہیں باغوں کا، پھلوں کا، دانوں کا، تاکہ یہ اس کے پھلوں کو کھائے، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کے عمل کا عمل نہیں ہے. تو پھر کیا؟ افلا یشکرون، کیا پس ان کو شکر نہیں کرنا چاہیے جو وہ بغیر ان کی کوشش کے جو ان کو ملتا ہے، تو کیا اس کے لیے افلا یشکرون؟ یہ بہت جگہ اللہ سوال کرتا ہے نعمتوں کی
برابر مقابلے میں اللہ کہتا ہے میں نے یہ نعمت دی، کیا تم کو شکر نہیں کرنا چاہیے؟ افلا یشکرون، بس کیا یہ لوگوں کو ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ شکر کرے؟ کیونکہ جتنی بھی کوشش کرے وہ نہیں بنا سکتے، اس دانے سے پودے کو بنا نہیں سکتے۔ کسان ڈالتا ہے دانا، زمین کو جوتتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے زمین کی طرف دیکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر ذات کا فیصلہ اگر ہو تو میرا کھیت ہرا بھرا ہو جائے۔ تو وہ جو انتظار کرتے ہیں، کس کا انتظار کرتے ہیں؟ وہی ذات ہے جو خالق ہے، اس کو پہچانے، معرفت حاصل کرے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ آیت نمبر 35 تک پہنچ گئے، اینڈ میننگز بہت ایزی ہے اینڈ ویری سمپل۔ یہ تمام چیزیں اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ رسول اللہ اس زمانے کے عربوں کو اور ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے یہ پروف رہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور قیامت کے ہونے کے لیے جو قدرت کی ضرورت ہے، اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے کہ دیکھو آج اگر میں زمین سے نکال سکتا ہوں دانوں کو تو کل میں مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، چاہے کتنے 100 سال پہلے مٹی بن چکے ہوں گے، میں ان کو واپس انسان کی شکل میں واپس لا سکتا ہوں۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے افلا یشکرون، اتنی نعمتوں کا ذکر اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے کیا ان لوگوں کو شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نعمت عظیم عطا کی ہے۔ آیت نمبر 36، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلم۔ پھر یہ تمام اپنی قدرت کو اللہ نمایاں کرنے کے بعد جب سوال کرتا ہے کیا ان کو شکر گزار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کہتا ہے اللہ سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شکر کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا مرتبہ کسی کے شکر کرنے سے بلند اور بالا نہیں ہونے والا۔ انسان اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے اللہ کا شکر کرے، تو اللہ کہتا ہے کہ سبحان، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ الذی، وہ ذات جو خلق الازواج کلہا، ہر کلہا مما تنبت الارض، ہر وہ شے جو زمین سے اگتی ہے یا زمین جس کو اگا کر باہر نکالتی ہے، ہر وہ شے کے لیے اس خالق نے ازواج، اسپاؤس کو، پیس کو خلق کیا ہے۔ بس وہ خدا کتنا لائق ستائش ہے۔ ہاں، اللہ وہ پاک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے، ہر عیب سے خالی ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلہا، جس نے جوڑ کو خلق کیا، کلہا، ہر وہ شے، مما، جو، تنبت الارض، جس کو زمین اگا کر باہر نکالتی ہے، ہر چیز کو اللہ نے جوڑ میں پیدا کیا۔ یہ تو ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے آج دنیا کہتی ہے کہ ہر چیز میں جوڑ ہے، یہاں تک کہ درختوں میں اور پتوں میں اور دانوں میں۔ پہلے زمانے میں نہیں جانتے تھے، اس وقت اللہ اپنی کتاب میں اعلان کر کے کہہ چکا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے جوڑ کو، پیس کو بناتا ہوں، اسپاؤسز کو بناتا ہوں۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے لیے بھی ہم کیا بناتا ہوں؟ ان کے لیے بھی ہم نے جوڑ کو بنایا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ چیزوں کے بارے میں جو نہیں جانتے، ان میں بھی ہر جاندار چیز کے لیے بھی ہم نے کیا بنایا ہے؟ پیس کو بنایا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اتنے میرے پاس قدرت ہے کہ ہم اتنا انتظام کرتے ہیں کہ ہر جاندار کی حیات کو آگے بڑھانے کے لیے پہلے ہی دن سے اللہ نے جوڑ کو بنایا۔ اللہ انسانوں کے لیے بھی جوڑ بناتا ہے،
جانوروں میں بھی پیس ہے اینڈ درختوں میں بھی، جیسے ہم نے بتایا اللہ سب کے لیے جس کو تو نے جوڑ بنایا ان کو ملنے میں ملانے میں تو آسانی کرتے، دعا کریں گے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ یعنی انسانوں کے نفوس کے لیے بھی ہم نے جوڑ بنایا، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے اس کا بھی، جس کو نہیں تم پہچانتے ان مخلوقات کے لیے بھی میں نے جوڑ بنایا۔ آیت نمبر 36 اگر کمپلیٹلی سب کو سمجھ میں باتیں آ چکی ہے تو آیت نمبر 37 کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ آیت نمبر 37 وآیت لہم، یہ ایک بات بتا دی اللہ نے کہ یہ عرب کے لوگ نہیں مانتے قیامت کو، نبوت کو، اللہ کی توحید کو، ان کو کہو زمین کی طرف نظر کرو، تو زمین اللہ کی ایک نشانی کی طرف اللہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ نشانی کیا ہے؟ واٹ آر مائی سائنس؟ سیکنڈ وآیت لہم اللیل، ان کے لیے اور بھی ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ لہم ان کے لیے، آیتن نشانی، سائنس فار دیم از دا نائٹ، اللیل رات، رات کا ہونا ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم نے رات کے اندر سے، نسلخ منہ النہار ہم نے کھینچ کر رات کے اندھیرے میں سے کھینچ کر دن کو نکالا، نسلخ یعنی نکالنا، اندر سے نکالنا، کھینچ کر نکالنا، تو کہا کہ ہم نے رات کے اندر سے دن کو نکالا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رات کی تاریکی کو ہٹایا، ایک ایک کرنوں سے، ایک ایک بیم آف لائٹ سے ہم اس کو بڑھاتے گئے، اور پھر رات کی سب اندھیرے کو ہم نے ہٹا دیا اور دن آ پہنچا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ یقین قیامت پر نہیں کرتے ہیں، تو ان کو بولو رات اور دن کو دیکھیں کیسے میں اندھیرے رات کو ہٹاتا ہوں اور دن کو روشن کو میں لے آتا ہوں۔ اسی طریقے سے کہا کہ جو یہ رات ہے، ایک دن جو رات ہو جائے تو یہ رات کا وقت ہمارے لیے موت و برزخ کی طرح ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہم زندہ ہو، نیکسٹ ڈے جب ہم جاگ جاتے ہیں، وہ پھر سے زندگی اور پھر سے ایک نئی امید لے کر جو روشن ہوتا ہے پورا جہاں، تو اللہ کہتا ہے وہ دن کو جب میں لاتا ہوں، رات کو ہٹا کر، رات کی تاریکی کو میں ہٹا کر دن کو روشن کرنے کی طاقت جو رکھتا ہوں، اسی طریقے سے میں قیامت کے بعد سب کو موت دے کر پھر زندہ کرنے کی میں طاقت کو رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے پہلے کہا زمین میری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ان کے سامنے کی بات ہے، عرب لوگ اور ہر انسان ہر زمانے میں زمین سے تو کوئی خالی نہیں ہے، ہر جگہ جائیں گے آپ کو صحیح زمین ملے گی، اور رات اور دن بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کے۔ کون لاتا ہے رات؟ اچھا کوئی انسان ایسا ہے جو یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ہم آج رات ہونے کو روکیں گے؟ رات نہیں ہونے دیں، اندھیرا چھانے نہیں دیں گے، یا دن ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جب اللہ کی مرضی نہ ہو الگ بات ہے، جیسے جناب بلال سے کہا اذان دے دو، لوگ اعتراض کیے، تو پھر کیا ہوا؟ صبح نمودار نہیں ہوئی، تو رسول نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح روشن نہیں ہو۔ ہاں تو اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمام دنیا کے امور میرے اختیار میں ہیں، اور سب سے آسان مثال رات کا دن میں تبدیل ہونا، کیسے میں نکالتا ہوں۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرے؟ نہیں، کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ کتنے بھی ہم لائٹس لگائیں گے، کتنے بھی ہم کوششیں کریں گے، وہ سورج کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کے لیے وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، میں نکالتا ہوں کیسے ہم نکالتے ہیں اس سے، رات سے ہم دن کو روشن کرتے ہیں۔
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس وقت یہ لوگ کیا ہے، اگر ہم نہیں نکالیں گے تو مظلمون، وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے. تو رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن کو رات میں تبدیل کرنا، یہ کس کی قدرت میں ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت میں ہے. تو یہ اندھیرے میں رہ جاتے، اگر اللہ کہتا ہے اگر میں اندھیرے کو ہٹا کر روشن دن کو نہ حکم دو اور نہیں روشن کر دوں تو وہ اندھیرے میں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے. آگے اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج تو سب دیکھتے ہیں اور سب جانتے ہیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے اسکول میں، والشمس یعنی سورج، تجری لمستقر لہا، سورج بھی تجری یعنی جاری ہے، آگے بڑھتا ہے. جری، تجری کا مطلب ٹو موو، آگے بڑھنا. ہم نہیں کہتے آب جاری فلوئنگ واٹر. تو کہا کہ الشمس تجری، سورج بھی بڑھتا ہے تو کیسے آگے بڑھتا ہے؟ چل رہا ہے. لمستقر لہا، مستقر یعنی ایک فکسڈ پاتھ جو اس کے لیے مدار بنایا ہے اور جو اس کے لیے راستہ بنایا ہے. مستقر وہ فکس، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا ہے، اس کو راستہ دیا ہے. وہ سورج وہی طریقے پر چلتا ہے، لہا اس کے لیے جو وہ خالق نے فکس کیا ہے اسی طریقے سے وہ سورج چلتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ تقدیر، یہ لیمٹس، یہ فکس کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذالکا، یہ سورج کو کنٹرول کرنا، تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ، یہ لیمٹس وہ پروردگار کی طرف سے ہے جو آل پاورفل ہے، جو عزیز ہے اور علیم ہے، جو علم رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں اور ہر چیز کی قدرت بھی رکھتا ہے. آیت نمبر 39، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. شمس اور قمر غالباً ایک ساتھ آتے ہیں. شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند. اوکے، والقمر، سورج کا تو بتا دیا، اور چاند کے بارے میں کیا ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے اللہ نے قدرنا، پہلے تقدیر آیا تھا، اسی ورڈ سے ہے قدرنا، مقرر کیا ہے، فکس کیا ہے لیمٹس. قمر، چاند کے لیے کیا فکس کیا ہے؟ قدرنا ہو، ہم نے فکس کیا ہے منزلیں، سٹیجز اس چاند کے لیے. منازل جمع منزل، سٹیجز ہم نے اس چاند کے لیے ہم نے فکس کیا ہے. حتی یہاں تک کہ آدھا، وہ سورج، وہ چاند پلٹتا ہے، کل ارجون القدیم، وہ ایک سوکھی ٹہنی کی طرح، ایک ڈرائیڈ برانچ کی طرح، ٹیڑھی وہ برانچ ہو ویسے وہ پلٹ کر آتا ہے چاند. آدھا مینس ٹو کم بیک، ٹو پلٹ کر آنا. تو یہ کس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے؟ کیسے انڈرسٹینڈ کریں ہم؟ اللہ کہتا ہے کہ قمر، سورج کو تو بتا دیا، چاند کو ہم ایک ہی حالت میں نہیں رکھتے، اس کے لیے سٹیجز ہم نے فکس کیا. تو اس وجہ سے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ فل مون ہے، کریسنٹ ہے، اور پھر یہ کیسے کیسے دن آگے جاتے، کیسے کیسے چاند کا شیپ بڑھتا گھٹتا ہے، یہ اللہ بتاتا ہے. حتی آدھا، یہاں تک کہ ایک فکس دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ سورج، یہ چاند جب پلٹ کر آتا ہے تو دکھائی دیتا ہے کیسے، کائے تشبیہ، کمپیریزن کے لیے آتا ہے. ارجون القدیم، ایک پرانی ٹہنی، کھجور کے درخت کی یا کوئی بھی درخت کی ایک پرانی ٹہنی جو بینڈ ہوتی ہے. تو کریسنٹ آپ دیکھتے ہیں
کریسنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ چاند کہ کتنے سٹیجز ہیں فل مون کے بعد میں، کیسے کیسے پھر غائب ہو جاتا ہے چاند، اور جب آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک باریک اور ایک بینڈ اس کی طرح، بینڈ شاخ کی طرح، ٹہنی کی طرح، برانچ کی طرح. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. للشمس، لا یعنی نہیں، شمس یعنی سورج، سورج کے لیے ینبغی مناسب نہیں ہے، سورج کو حق حاصل نہیں ہے، لہا اس کے لیے یعنی سورج کے لیے حق حاصل نہیں، ان تدرک القمر کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے. یہ بھی جو راستہ اللہ نے فکس کیا ہے وہی راستے پر چاند رہے گا. سورج آگے بڑھ کر چاند سے آگے نکل نہیں سکتا، یعنی چاند و سورج اللہ کے مخلوق ہے اور اللہ کے ہر حکم کے تابع ہے، ڈسوبے نہیں کر سکتے. وہ انسان ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہ چاند نہ سورج اپنے جگہ سے، اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے آگے پیچھے جا سکتا ہے، نہ وہ چاند کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل سکتا ہے. ہاں اس کا ایگزیکٹ اس کے لیے جگہ ہے. اوکے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات بھی آگے بڑھ کر دن سے سبقت نہیں لے سکتی، یعنی یہ رات بھی دن سے آگے بڑھ نہیں سکتی. یعنی جب اللہ نے رات کو فکس کیا ہے، دن کو فکس کیا ہے، دن ختم ہونے کے بعد رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے. کبھی رات آگے بڑھ کے دن کی جگہ میں آنے کی کوشش نہیں کر سکتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سابق یعنی آگے بڑھنا. دن بھی، رات بھی دن کی طرح، دن کی جگہ پر نہیں آ سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کلن تمام، سورج ہو، ستارے ہو، چاند ہو، اللہ کے ہر پہاڑ ہو، دریا کے ہر موج ہو، ہر چیز فی فلک یسبحون، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہاں سورج اور چاند اور ستاروں کی بات ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جو جگہ فکس ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک یعنی آربٹ، پاتھ، راستہ. ہر کوئی فرما بردار ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو ان کو بتا دو. یعنی سورج کی گردش سے ہمارے پاس موسم ہے. اگر آپ بچوں کو کی کتابیں پڑھے ہیں تو ہم کو پتا ہے. تو موسم ہمیشہ جیسا ہے ویسا، جیسے گرمی کے بعد ممبئی کی بات کریں تو گرمی کے بعد بارش ہے، بارش کے بعد تھوڑی گرمی کم ہوتی ہے تو پھر سردی ہے، اور سردی کے بعد پھر سے اس طریقے سے دوسری جگہوں پر 4 سیزن ہے. تو اسپرنگ کے بعد سمر ہے، سمر کے بعد آٹم، آٹم کے بعد کیا ہے؟ پھر ونٹر ہے، ونٹر کے بعد اسپرنگ. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ونٹر سے پہلے اسپرنگ آئے یا آٹم کے بعد اسپرنگ آئے. تو یہ سورج کی گردش یا سورج کو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق سورج کو بھی چلنا ہے، چاند کو بھی چلنا ہے. رات اور دن کا نکلنا، سورج کے اٹھنے سے دن روشن ہے اور ڈوبنے سے رات آتی ہے.
تو یہ تمام چیزیں اللہ کہتا ہے یہ ہر ایک میرے حکم کے فرما بردار ہے۔ آیت نمبر ہم چیک کریں گے، آیت نمبر 40 ختم کیے، اب آگے والی آیت انشاءاللہ کل، لیکن ہم صرف اس کی تلاوت کریں گے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ تیسری نشانی اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے نشانی، میرے قدرت کی نشانی یہ ہے کہ ہم ان کو اٹھائے ہیں، اٹھائے تھے، حملنا ذریتہم، ان کے خاندان کو، فی الفلک، ان کو اٹھائے تھے کشتی میں، فلک یعنی کشتی میں، مشحون یعنی بھاری سامان لادا ہوا کشتی کو ہم نے اٹھایا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہم کل ولی الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجهم بارلہا، تمام مرحومین پر اپنے رحمت کاملہ نازل فرما، ان کے گناہوں کو